باہر سخت بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی سے اکثر بارش والے دن پکوڑے بنانے کی فرمائش کرتا، مگر وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ حافظ قرآن بیوی ہونا انسان کے لیے بہت ہی اطمینان کی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کی عزت بھی بہت کرتا تھا اور کبھی بھی اسے بلا وجہ تنگ نہیں کرتا تھا، مگر آج میری بیوی کے تیور مجھے تھوڑے الگ سے لگے۔ اس نے کہا مجھے الگ سونا ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے تنگ نہ کیجیے گا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، ایک عالمہ عورت اپنے شوہر کے حقوق سے کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آج تو رات کے وقت ہم نے باتیں کرنی تھی، میری چھٹی بھی ہے، مجھے تو بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ میں نے آمینہ کو یہ بات جتاتے ہوئے پیار سے کہا تھا، مگر اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ کہنے لگی دراصل میں آج بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے جا کر کمرے میں عبادت بھی کرنی ہے، پھر سو جاؤں گی، آپ بھی سو جائیے گا۔ صبح اٹھ کر آپ کی خدمت کروں گی، جو کہیں گے وہی بنا کر دوں گی اور آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں حیران ہو گیا تھا، سوچتا رہ گیا کہ آج رات میں اکیلا کیسے رہوں گا۔ ایک تو بارش میں مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کو سن کر ہنسی آئے گی، مگر میری بیوی مجھے اکثر اس طرح ڈرنے سے بچایا کرتی تھی جب رات کو تیز بارش ہوتی یا پھر بجلی گرج چمک رہی ہوتی۔ خیر، اس کے دوسرے کمرے میں جانے کے بعد میں پریشان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تو یوں ہی پریشان رہا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کے وقت اذان پر ہمیشہ میری آنکھ کھل جاتی تھی، نہ بھی کھلتی تو آمنہ مجھے جگا دیتی تھی، مگر اس بار فجر کے وقت اذان سے پہلے میری آنکھ آمنہ کے چیخنے پر کھلی تھی۔ آمنہ کے کمرے سے اس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کسی چیز نے کاٹ لیا نہ ہو یا بارش کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا ہو۔ ظاہر ہے وہ عورت ہے، ڈر تو اسے بھی لگتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں گیا، مگر بارش کی وجہ سے اس نے شاید کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں بے چین ہو گیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، میں اسی طرح تڑپنے لگا تھا۔ بار بار دروازہ پیٹتا، مگر دروازہ پیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میرا دل بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ پیٹتے پیٹتے اسے زور سے کھول ڈالا، دروازہ کھل گیا تھا۔ میں آگے بڑھا تو فرش پر پانی کی وجہ سے پھسلن ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر کمرے میں روشنی کی۔ میری بیوی سامنے بیڈ پر لیٹی تڑپ رہی تھی، اس کے جسم میں جیسے کوئی سوئیاں چبھ رہی ہوں، وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا، مجھے لگا کہ شاید کسی چیز نے میری بیوی کو کاٹ دیا ہے۔ مارے پریشانی کے میرا برا حال تھا۔ تبھی میری نظر ایک چوہے نما جانور پر پڑی۔ یہ بہت عجیب سا جانور تھا، اسے دیکھ کر میری روح تک کام گئی تھی۔ میں اسے مارنے کے لیے بھاگا، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ میں اس جانور کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، مجھے فی الحال اپنی بیوی کی فکر تھی، جو اس وقت بہت بری حالت میں تھی۔ وہ برے طریقے سے تڑپ رہی تھی، میں اسے سنبھالنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اس کا جسم بہت گرم ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اتنی تپش نکل رہی تھی کہ مجھے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا، جلدی جلدی پانی پلانے کی کوشش کی، مگر وہاں پانی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چائے لا کر دو۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگا، واپس آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چھت کی طرف بے رونق ہو چکی تھی۔ مجھے آنے میں دیر ہو چکی تھی، میرا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کی نبض بھی بند ہو چکی تھی، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس حالت میں اپنی بیوی کو بس دیکھتا ہی رہ گیا، سوچا نہیں تھا کہ ویسے ہو جائے گی، ایک دم مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرا دل گھبراہٹ کے مارے پھٹنے لگا، میں اپنی بیوی کو یاد کر کر کے رونے لگا۔ وہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے جان دے گئی تھی اور میں بے بسی سے بس دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں صبح کیسے ہوئی، میں اس کے وجود کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ اپنی شادی کے دنوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری بیوی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج بھی مجھے اپنی شادی کی رات یاد آ رہی تھی، جب وہ دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی، وعدہ کیا کہ ہم ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ مجھے اس کی وہ وعدے یاد آنے لگے۔ میرے دل میں سخت درد تھا، ہم نے تو ایک ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے اختیار کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر تو ہم اپنی جان بھی نہیں دے سکتے۔ میرا دل پریشان تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا، انہیں بتا دیا کہ آپ لوگ آ جائیں، میری بیوی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میرے گھر والے الگ رہتے تھے، کیونکہ میری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ایسا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بچے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آتے تھے۔ پورا دن گھر میں شور سا لگا رہتا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ حمایت کرتا تھا۔ میں اسے کبھی بھی بچوں کو پڑھانے سے نہیں روکتا تھا، پھر وہ بھی یہی کہتی تھی کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے میں ان بچوں کو گھر پر بلاتی ہوں۔ بچے اگر پڑھ جائیں
تو پھر ساری زندگی قرآن پاک یاد کریں گے۔ جب جب یہ قرآن پاک پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا۔ میں اپنی بیوی کی ان باتوں کو سمجھتا تھا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی نے کچھ عرصہ کے بعد بچوں کو چھٹی دے دی اور عورتوں کو بلانا شروع کر دیا۔ میں جب بھی دیکھتا ہمارے گھر میں 15 سے 20 عورتیں بیٹھی ہوتی، ان سب نے کالے بڑکے اوڑھے ہوتے اور ان کی شکلیں بھی عجیب سی ہوتی۔ میں انہیں دیکھتا تو مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی بجائے عورتوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی ہے، کیونکہ قرآن عورتوں کو بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل کی تربیت کر سکے۔ میں اپنی بیوی کی ان باتوں سے خوش ہوتا تھا کہ چلو میری بیوی اب بہت ساری عورتوں کو پڑھاتی ہے۔ گھر میں پہلے جیسا شور نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری بیوی نے ان عورتوں کے کمرے تک محدود کر دیا۔ اب وہ عورتیں آتی تو میری بیوی اس کمرے میں چلی جاتی، باہر ذرا بھی آواز نہیں آتی تھی، ہمیشہ پرسکون ماحول رہتا، ایسا لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ایک غیر موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی باتوں کی وجہ سے پریشان بھی ہوتا تھا، لیکن خوش بھی ہوتا تھا کہ محلے میں سب لوگ میری بیوی کی عزت کرتے تھے، مگر ایک صدیقی صاحب تھے جو میری بیوی کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کئی بار میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ آخر میری بیوی سے ان کی کیا دشمنی ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اس بات کے اظہار میں سامنے نہیں کیا، حالانکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور امام مسجد بھی تھے، مگر ہمارے گھر آنے سے نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ میری بیوی ان کی بہت عزت کرتی، ہمیشہ کہتی تھی کہ صدیقی صاحب ایک اچھے انسان ہے، مگر پتہ نہیں کیوں صدیقی صاحب کے بچے یا گھر کی کوئی بھی عورت ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ میں اپنی بیوی سے یہ بات پوچھتا تو وہ نظر چرانے لگتی اور کہتی کہ ہمیں کیا پتہ، امام صاحب شاید خود کو زیادہ نیک سمجھتے ہوں گے، اسی لیے تو ان کے بچے ہمارے گھر نہیں آتے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میری نیک نامی کی شہرت پورے محلے میں ہے، کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجنے سے نہیں ہچکچاتا۔ مگر اصل میں مولویوں کے اور مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی جلد شادیاں کر دیتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی اپنے گھروں میں محدود رہتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویوں کو اپنے حقوق کے بارے میں علم ہو، شاید اسی لیے وہ انہیں میرے پاس نہیں بھیجتے ہوں گے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کی بہت سی باتیں مشکوک بھی تھیں، مگر چونکہ وہ حافظ قرآن تھی، بچوں کو حفظ کرواتی تھی، عورتوں کا بھی خیال رکھتی تھی، انہیں بھی دین کے مسائل سکھاتی تھی، تو میں اپنی بیوی کی باقی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ میرے نزدیک اس کا نماز پڑھنا ہی کافی تھا، کیونکہ میں خود 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک بھی نہیں پڑھ پاتا تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تمہاری بیوی تو حافظ قرآن ہے، مگر تم تو کافر نکلے، تم تو شیطان ہو۔ ایسی باتیں مجھے سننے کو ملتی، مگر امی کا خیال مختلف تھا۔ امی کہتی تھی کہ بیٹا تم اپنی بیوی کے آنے کے بعد بھی نہیں بدلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حافظ قرآن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں ملا۔ میں امی کی ان باتوں سے بہت ناراض ہوتا تھا، کیونکہ مجھے نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری امی جو کہتی ہیں وہ 100% سچ ہے۔ میں اپنی بیوی کے حقیقی اعمال سے واقف ہی نہیں ہو سکا۔ اس دن بھی میں اپنی بیوی کی اچھی باتیں یاد کر کر کے رو رہا تھا۔ میرے گھر جب میری امی اور بہنیں آئیں تو انہوں نے فوراً ہی کفن دفن کا بندوبست شروع کر دیا۔ میری امی نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تمہاری بیوی کی موت کیسے ہوئی، بلکہ وہ آتے ہی غسل دینے والی عورت کو بلانے چلی گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کی موت پر میری امی کسی قسم کا غم ظاہر نہیں کریں گی۔ میری بہنیں بھی آئیں تو ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، نہ ہی چہرے پر کوئی غم تھا۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں پریشان بھی تھا، لیکن اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ محلے میں بھی کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا۔ سب لوگ ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کم از کم لوگوں کو میری بیوی کے مرنے پر غمزدہ ہونا چاہیے تھا، محلے والے نہیں تو گھر والے ضرور، کیونکہ میری بیوی نے ہمیشہ سب کا خیال رکھا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو خود گھر سے نہیں نکالا تھا، یہ لوگ خود ہی گھر سے چلے گئے تھے، مگر اب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ برا بھی لگا کہ میری امی اور بہنیں شاید میری بیوی سے نفرت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی غم یا سوگ نہیں منایا، بلکہ ایسے گھوم پھر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ابھی انہی باتوں پر غم منا رہا تھا کہ غسل دینے والی عورت نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ وہ میرے پاس آئی اور ہاتھ پھیلا کر بولی، صاحب مجھے 10,000 روپے دے دیجیے۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گیا اور کہا 10,000 روپے؟ مگر حلیمہ بی بی، امی تو کہہ رہی تھی کہ آپ 3,000 روپے میں غسل اور کفن باندھ دیتی ہیں، تو پھر اب آپ اتنے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہلکے سے مسکرائی اور حقارت سے میرے گھر کی طرف دیکھ کر بولی، میں شاید آپ سے کم ہی پیسے لیتی، 3,000 کی بجائے 1,000 لیتی، کیونکہ میں نے آپ کی بیوی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، مگر جب میں نے انہیں غسل دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کس بات کی تکلیف ہوئی؟ تو بولی، میں نے آپ کی بیوی کو غسل دیتے ہوئے جو بدبو برداشت کی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے آج تک بہت سے مردوں کو غسل دیا ہے، مگر آپ کی بیوی کے وجود سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی، جسے میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔
میں نے تو اپنا چہرہ رومال سے ڈانپ رکھا تھا تاکہ بدبو محسوس نہ ہو۔ مجھے بہت برا لگا۔ آپ کی بیوی حافظ قرآن تھی، مگر پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ کرتی رہی کہ مرنے کے بعد اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ رک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہا، حلیمہ بی بی، اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے تو سیدھا کہہ دیتی۔ میری نیک اور پاک بیوی پر الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب کتنی سنگ دل ہے، ایک مردہ عورت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میری بات سن کر اس نے پیسے لیے اور وہاں سے جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے ایک اور بات کہی جسے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، اب تم دیکھ لینا تمہاری بیوی کی قبر کا کیا حال ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایسی عورتوں کے معاملات اچھے نہیں ہوتے۔ میں نے کبھی پیسوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ میں مردوں کو غسل دینے والی عورت ہوں۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میں اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ میں ہر روز لوگوں کو مرتے دیکھتی ہوں۔ میرے دل میں بہت مضبوط ایمان ہے، مگر تمہاری بیوی صرف نام کی حافظ قرآن تھی۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میت کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ کرے اس کی معاملات بہتر ہوں، مگر جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت برا بھی لگا، مگر میں نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے سوچا کہ اب جا کر اپنی بیوی کو دفناؤں گا اور پھر سب سے کہوں گا کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ حلیمہ بی بی کی باتوں نے مجھے وہم میں ڈال دیا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 1 بجے بارش رک چکی تھی اور موسم بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً اپریل کا مہینہ تھا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی محبت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کی قبر خود کھود دوں گا۔ چنانچہ میں قبرستان پہنچ گیا اور گورکن کو بتایا کہ مجھے ایک قبر بنوانی ہے۔ اس نے بھی اپنے حساب سے پیسے بتائے۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی اور اسے پیسے دے کر کام شروع کروا دیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کے لیے مٹی نکال رہا تھا۔ حالانکہ گزشتہ دن بارش ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہاں مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مٹی بھی نرم اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مگر آج مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ گورکن نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کی بیوی کی قبر کھودتے ہوئے مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، حالانکہ موسم ٹھنڈا ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی جس نے مجھے مزید رلا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کی بیوی کا کیا معاملہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک عورت کی قبر کھودی تھی جس میں بہت گرمی تھی۔ حالانکہ جب میں نیک لوگوں کی قبریں کھودتا ہوں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میری بیوی حافظ قرآن تھی، اسے بہت سے بچوں کو قرآن پڑھایا، اس کی مغفرت فرما۔ میری آنکھوں میں آنسو دے کر گورکن نے مجھے تسلی دی اور کہا، وہم نہ کرو، اپنی بیوی کے لیے دعا کرو۔ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی حافظ قرآن تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس نے ساری عمر عبادت کی، بچوں کو قرآن پڑھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرے والدین کی خدمت کی، میری بہنوں کا خیال رکھا، مگر ہر کوئی اس کے بارے میں نفرت بھری باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ حتیٰ کہ صدیقی صاحب نے بھی میری بیوی کے مرنے پر کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس کے مرنے پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ صدیقی صاحب اور میری بیوی کے تعلق پر میری نظر میں ہمیشہ سے شک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور صدیقی صاحب میری بیوی پر کبھی بھروسہ نہیں کر پائے۔ زندگی بھر انہوں نے اپنی بیٹیوں یا بیوی کو ہم سے ملنے بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ بہرحال میری بیوی کی تدفین کا مرحلہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو دفنایا۔ میرے گھر والوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ سب کے چہرے ایسے اترے ہوئے تھے جیسے انہوں نے میری بیوی کو نہ جانے کیا کرتے دیکھ لیا ہو۔ مجھے ان سب پر غصہ بھی آ رہا تھا اور انہیں چھوڑ کر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں اس کمرے میں گیا جہاں آخری رات میری بیوی بیٹھی تھی اور جہاں اسے اس جانور نے کاٹا تھا۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میں اپنی بیوی کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک مخصوص خوشبو استعمال کرتی تھی، مگر آج اس کمرے میں جاتے ہوئے مجھے مختلف احساس ہو رہا تھا۔ وہاں سے مجھے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے جسم یا کپڑوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جس کی وجہ سے حلیمہ بی بی نے وہ بات کہی ہو۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کمرے سے آنے والی بدبو اتنی عجیب اور ناقابل برداشت تھی کہ مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ مجبوراً میں نے اس کمرے کو بند بھی کر دیا، کیونکہ واقعی وہاں سے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ میں باہر آ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے صدیقی صاحب کی بار بار یاد آ رہی تھی۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا
کہ وہ میری بیوی سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے صدیقی صاحب کا رویہ مشکوک لگنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کوئی بات معلوم ہو، جیسے وہ میری بیوی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں، کیونکہ بظاہر تو ایسی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میری بیوی سب کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، سب کو پردے کی تلقین کرتی تھی، لیکن محلے والوں کی خاموشی اور نفرت مجھے بے چین کر رہی تھی۔ صدیقی صاحب سے ملنے کا ارادہ میں نے اگلے دن کے لیے کیا تھا، مگر اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں مزید مشکوک کر دیا۔ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے آدم کھڑا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اس کی میرے ساتھ خاص دوستی تھی۔ اس نے بھی بچپن میں میری بیوی سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ دراصل میری بیوی کو قرآن پڑھاتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا تو وہ بولا کہ قبرستان چلیں۔ اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا آدم کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ چلیں، استانی صاحبہ چیخ رہی ہیں۔ آدم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا وہ تو وفات پا چکی ہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر آپ چلیں۔ میں اس کی بات سن کر اس کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی کی قبر سے آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید آس پاس سے آ رہی ہوں، مگر آوازوں کا رخ واضح طور پر میری بیوی کی قبر کی طرف ہی تھا۔ میں نے جا کر کان لگایا تو میرا دل جیسے پھٹنے لگا۔ وہ چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں تھی۔ میں نے زمین پر کان رکھا تو وہ آوازیں اور واضح ہو گئی۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے دیکھ کر آدم بھی پریشان ہو گیا اور بولا کہ استانی صاحبہ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ تو بہت نیک تھی، قرآن پاک پڑھاتی تھی، انہوں نے کبھی ہمیں کوئی غلط بات نہیں سکھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھی رونے لگا۔ میں نے کہا ہمیں صدیقی صاحب کے پاس جانا ہوگا، وہی اس مسجد کے امام ہیں، انہیں معلوم ہوگا۔ ہم ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور میری بیوی کا یہ عذاب کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ آدم نے بھی حامی بھری اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صدیقی صاحب کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف مت کیجیے گا، وہ ان کا نام سنتے ہی بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ہم صدیقی صاحب کے پاس پہنچے۔ میں نے سارا حال بیان کر دیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ راہ راست پر آ جائے، مگر اس وقت تمہیں میری باتیں بری لگتی تھی، تم سمجھتے تھے کہ میں قدامت پسند اور تمہاری بیوی بہت نیک۔ اب دیکھ لو اللہ اسے کیسے عذاب دے رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہ کہیں، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، بس آپ کا رویہ مجھے آمنہ کے ساتھ سخت لگتا تھا۔ انہوں نے کہا سنو بیٹا، میں نے اسے بہت بار سمجھایا تھا، تم جانتے ہو اس نے قرآن پاک کی تعلیم مجھ سے ہی حاصل کی تھی، مگر پھر وہ میرے خلاف ہی ہو گئی، کیونکہ میں اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس سے دنیاوی فائدے نہ سوچو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سکھاؤ، مگر اس نے وہ کام شروع کر دیا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا ہے۔ اس نے قرآن کو الٹا لکھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ محض تجسس میں ایسا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی طرف چلی گئی اور اس نے ایک اعلیٰ علم سیکھ لیا۔ میں نے اسے بہت روکا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ کہتی تھی کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے سب کرتی ہوں، مگر جب انسان ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ہر طرح کے کام کرنے لگی۔ جو عورتیں تمہارے گھر آتی تھیں وہ قرآن سیکھنے نہیں بلکہ اپنے کام کروانے آتی تھی، اور وہ انہیں کہتی تھی کہ سب ایک جیسے کپڑے پہن کر آیا کریں۔ پورے محلے کو یہ سب معلوم تھا، سر تمہیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور کوئی بھی تمہارے سامنے اس کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تمہارے گھر والے بھی اسی لیے تم سے دور ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، اس نے جان بوجھ کر اللہ کے علم کا غلط استعمال کیا۔ اب تم اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور کوشش کرو کہ اس کے نیک اعمال کو صدقہ جاریہ بنا دو۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ جس عورت پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا آج اسی کے بارے میں یہ سب سن رہا تھا۔ جیسے جیسے حقیقت سامنے آ رہی تھی ویسے ویسے میرے دل میں آمنہ کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔